بالکل یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک پراپاگنڈا کیا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو عالمی سطح کے اوپر تنہا اور بدنام کیا جائے۔ اس میں سر فہرست جو ہیں وہ ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان ہے۔ ایک یورپین آرگنائزیشن ہے ڈس انفو لیب۔ ڈس انفو لیب نے یہ انفارمیشن دی کہ پاکستان کے بارے میں انڈیا نے اس قدر پراپاگنڈا کیا ہے، اتنے فیک چینل بنا رکھے ہیں، اتنی فیک ویب سائٹس ہیں، اور اتنے جو ہے وہ پوری دنیا میں خبریں ان کی تشہیر کرتا ہے کہ پاکستان میں غیر مسلموں کو حقوق نہیں دیے جا رہے، ان کے جو ہے وہ ساتھ امتیازی سلوک برتا جاتا ہے، ان کے لیے وہاں جو دائرۂ زندگی ہے اس کو بالکل تنگ کر دیا گیا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے پاکستان کو بنے 75+ ہو چکے ہیں، آج تک منی پور والا کیس پاکستان میں نہیں ہوا۔ الحمدللہ۔ ایک دو آپ کو جو چرچز کے کیسز نظر آتے ہیں کہ پشاور میں چرچ کو جو ہے وہ بلاسٹ ہو گیا، فیصل آباد یا میں ہوا۔ فیصل آباد میں ہو گیا، یا اس کے حق اس کے لیے آواز اٹھانے والے سر فہرست علماء کرام تھے، بالکل اس کے بعد عوام تھی، اور آپ دیکھیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جن کی عبادت گاہوں کو بلاسٹ کیا گیا ہے یا ان کے اندر جو ہے ٹارگٹ وہ کیا قتل و غارت ہوئی ہے وہ مسلمان ہیں۔ بالکل تو یہ ایک انسیڈنٹ ہے، اور یہ مسلمانوں نے نہیں کیا، بلکہ جو دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، دہشت گرد اٹ سیلف ایک جو ہے وہ طبقہ ہے، اور یہ مسلمانوں کے اندر بھی وہی لوگ کرتے ہیں، اور غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو بھی وہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ پارلیمنٹ میں، نیشنل اسمبلی میں، اور جو ہے وہ سینٹ میں صوبائی اسمبلی میں ان کے لیے نشستیں مختص ہیں، وہ الیکشن لڑیں یا نہ لڑیں، اور ہمیں کوئی ریزرو مسئلہ سیٹس نہیں ہے، ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو اپنی نمائندگی کرنی ہے، ان کو اپنے مسائل جو ہے وہ فلور کے اوپر لے کے آنے ہیں، تو الحمدللہ یہ ایک خوش آئین بات ہے۔ اس کے علاوہ آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان میں 6% جو ہیں وہ غیر مسلم پائے جاتے ہیں، ان کے لیے نوکریوں کا الگ سے کوٹا ہے، وہ اس کو شرط یہ ہے کہ کوالیفائی کرتے ہوں۔ جب وہ 6% کوٹا پورا نہیں ہو پا رہا تھا نوکریوں کا، تو ڈائگنوز کرنے پہ پتہ چلا کہ ان کے اندر کوالیفیکیشن کے مسائل ہیں، انہوں نے کوالیفیکیشن کا کوٹا بڑھا دیا تاکہ یہ تعلیم حاصل کریں اور اس کوالیفیکیشن کو یعنی اچیو کریں اور کوالیفائی کر سکیں، اور جو ہے وہ کوٹا جو ہے وہ ان کو پورا، تو نہ صرف یہ کہ وہ نوکریوں والے کوٹے کو کم کیا گیا بلکہ تعلیمی کوٹے کو بڑھا دیا گیا۔ الحمدللہ ہمیں اس بات کی الحمدللہ خوشی ہے۔ بالکل الحمدللہ آج بھی پوری دنیا کے ساتھ اگر اس کا انالیسس کرتے ہیں، آپ اس کا کمپیریزن کرتے ہیں، تو پاکستان میں جس قدر غیر مسلم عبادت گاہوں کو تحفظ ہے، آئی بالکل چیلنج کہ پوری دنیا میں اس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ یورپ میں اس سے کہیں زیادہ چرچز کے اندر حادثات اور واقعات ہوتے ہوں گے، الحمدللہ پاکستان میں اتنے نہیں ہوتے، تو الحمدللہ ہمیں خوشی ہے۔ لیکن یہ ایک خاص چونکہ میری اپنی زندگی جی کوئی 19 سال جو ہے وہ زمانہ عیسائیت میں گزری ہے، ہم چرچز میں جاتے تھے، مسلم معاشرے میں رہتے تھے، جو مسلمانوں کا ہمارے ساتھ سلوک تھا، الحمدللہ ہم تو اس سے بڑے سیٹسفائی تھے، اور میں نے دیکھا ہے کہ بعض ایسی قطاریں ہوتی تھی کہ وہاں غیر مسلم کو ترجیح دی جاتی تھی کہ یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، اقلیت میں ہیں، یعنی کمزور ہیں، تو وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ الحمدللہ۔ باقی جہاں کہیں آپ کو کوئی امتیازی سلوک ملتا ہے انفرادی سطح پہ، تو وہ جہالت کا شاہسانہ ہے، نہ تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے، بالکل ٹھیک ہے اور نہ ہی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ الحمدللہ آپ دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں جو ایک مسلمان کو شہری حقوق حاصل ہیں، وہی ایک غیر مسلم کو شہری حقوق حاصل ہیں، تو بالکل صحیح الحمدللہ ہمیں اس سے پرابلم نہیں ہے، ہم خوش ہیں کہ الحمدللہ محترم جناب ایس پی سنگھا صاحب نے جب پاکستان بن رہا تھا تو سکھوں کا ایک وہ نمائندہ تھا، اس نے کہا تھا کہ جو پاکستان کے حق میں ووٹ دے گا نا، اس کی گردن کاٹ کے اس کے گرد پھینکائیں گے۔ تو ایس پی سنگھا صاحب سپیکر بھی رہے، یعنی پنجاب اسمبلی کے، لیکن وہ انڈیا برٹش دور میں، ٹھیک ہے تو انہوں نے جو ہے وہ اسمبلی کا جو کارروائی تھی وہ پوری ہونے کے بعد باہر سیڑھیوں پہ آ کے انہوں نے کہا تھا کہ میں پاکستان کے حق میں اپنا ووٹ کاسٹ کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ میری گردن کون کاٹتا ہے، اور اگر پاکستان کے حق میں ووٹ دینے سے میری گردن کٹتی ہے تو آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ۔ ایس پی سنگھا نے اس بات کو بھانپ لیا تھا کہ ہندو بنیے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ الحاق کر لیں، بالکل صحیح کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیر مسلموں کے حقوق بتائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کے ساتھ
حق تلفی کی ہوگی تو یاد رکھنا کہ حشر والے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس غیر مسلم کی طرف سے وکیل بنا کے تمہارے سامنے اللہ پیش اکبر، کیا جائے گا. اللہ یعنی ایس پی سنگھا صاحب کو اس بات کا علم تھا، اس لیے انہوں نے اس بات کا. اور آج دیکھیے یعنی پاکستان میں مانی پور کی طرح کبھی عورتوں کو ننگا نہیں دوڑایا گیا سڑکوں کے اوپر. ان کے چرچوں کو ان کے اوپر جو ہے وہ بلوائی آ کے حملے نہیں کرتے. ان کے اوپر جو ہے وہ بے شمار قسم کے جو ہے وہ بدماش حملہ کر کے ان کی عورتوں کو ننگا کر کے سڑکوں پہ دوڑاتے نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے یہ جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں یہ سب کی سانجھی ہوتی بالکل ہیں. ایسے غیر مسلم چاہے یہاں پہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، وہ عیسائی ہیں، یہ مائیں بہنیں بیٹیاں ہم سب کی سانجھی ہیں. اور جس طرح ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کے جو ہے وہ تحفظ نگبان کا ہیں. جو ہے وہ تصور کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تا دم آخر پاکستان کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ اقلیتوں کے بھی ویسے ہی حقوق دیتا رہے جس طرح کے ابھی ہم دیا عام مسلمان بالکل شہریوں صحیح. کے.